کلپ نمبر 1533۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 24 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ ترجمہ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے۔ ارشاد فرمائے کہ اہل جنت کے خدمتگار لڑکے ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور ان کے حسن، صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے ایسے موتی ہیں جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمتگار ملیں گے، چاہے اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو یا نہ ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت پہ جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ یہ دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس و شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائیں، اور نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت اور مغفرت فرما کر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے کہ جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی اس سے دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ جہنم کی سخت گرم ہوا سے پناہ مانگا کریں۔ آیت نمبر 27 میں جہنم کی جس گرم ہوا کے عذاب کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ طلب کیا کرے۔ اس سے متعلق 2 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اس آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی، اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم۔ اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ نمبر 2، حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرما رہی تھی۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ اس دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ طور کی آیت نمبر 25 تا 27 سے ہونے والی معلومات، ان سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جنتیوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات یاد ہوں گی جن کا وہ تذکرہ کریں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا خوف تقویٰ کی جڑ ہے کہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اس سے ڈرے۔ نمبر 3، دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی